بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ 5ویں پارے کا خلاصہ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ اس پارے میں بیان ہوا ہے اس پر سب سے پہلے مجھے بھی اور پھر آپ حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے دوستو، 5ویں پارے میں جو ہے وہ ٹوٹل 8 باتیں ہیں۔ سب سے پہلے تو اس کے جو 8 مضمون ہیں اس کی طرف آتے ہیں۔ پہلے نمبر پر خانہ داری کی تدابیر بیان کی گئی ہیں اس میں۔ دوسرے نمبر پر عدل اور احسان کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ تیسرے نمبر پر جہاد کی ترغیب دی گئی ہے۔ چوتھے نمبر پر منافقین کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ 5ویں نمبر پر قتل کی سزائیں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ چھٹے نمبر پر ہجرت اور صلاۃ الخوف کا حکم نازل ہوا ہے۔ 7ویں نمبر پر ایک قصہ ذکر ہے اور 8ویں نمبر پر سیدھے راستے پر چلنے کی ترغیب ہے۔ تو یہ تو میرے دوستو ہو گئے 8 مضمون جو ہیں جو اس بارے میں ذکر ہیں۔ تو اب آئیے ان مضامین میں سے ہر ایک کی تفصیل کی طرف چلتے ہیں۔ کوشش کروں گا کہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو، دل جمی سے سنیے گا اور اس کو آگے بھی شیئر کیجیے گا۔ تو میرے دوستو، پہلے نمبر پر جو ہے وہ خانہ داری کی تدابیر ہیں۔ تو یہ تیسرے رکوع کے اندر جو ہے وہ گھر کے نظام کو درست رکھنے کے لیے چند بنیادی ہدایات دی گئی ہیں۔ تو میرے دوستو، پہلی ہدایت تو یہ دی گئی ہے کہ گھر میں جو ہے وہ حاکمیت جو ہے اور ذمہ دار ہونے کا درجہ جو ہے وہ مرد کو حاصل ہوگا، کیونکہ جس جماعت اور جس گھر کا کوئی سربراہ نہ ہو اسے انتشار اور افتراق سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور میرے دوستو، اس سربراہی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد کو آقا قرار دے دیا جائے اور عورت کو لونڈی کا درجہ دے دیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ دوسری ہدایت یہ دی گئی ہے کہ اگر عورت جو ہے وہ نافرمان ہو اور سرکش ہو تو اسے راہ راست پر لانے کے لیے 3 تدبیریں جو ہیں وہ اختیار کی گئی ہیں، اور 3 تدبیریں جو ہے قرآن کریم نے بیان فرمائی ہیں۔ تو پہلی تدبیر یہ ہے کہ اسے سمجھایا جائے اور سرکشی کے برے نتائج سے خبردار کیا جائے۔ اگر واعظ و نصیحت اس پر اثر نہ کرے تو دوسری تدبیر یہ ہے کہ اس کا بستر جو ہے وہ الگ کر دیا جائے اور اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے۔ اگر پھر بھی وہ نہ سمجھے تو انتہائی اقدام کے طور پر جو ہے وہ اور واقعی سرکشی اور بے راہ روی کی صورت میں حد کے اندر رہتے ہوئے میرے دوستو اس کی پٹائی بھی لگائی جا سکتی ہے، کی جا سکتی ہے۔ یہاں یہ بات ذہن نشین کر لینا مناسب ہوگا کہ قرآن کریم کے مخاطب جو ہیں وہ ہر قسم کے لوگ ہیں، شہری بھی ہیں، دیہاتی بھی ہیں، جنگلی بھی، صحرائی بھی، اور شریف الطبع بھی، اور اکھڑ مزاج بھی، با کردار بھی اور بد کردار بھی۔ اسلام نے ہر عورت کی پٹائی کی اجازت نہیں دی، بلکہ صرف اسی عورت کی پٹائی کی اجازت دی ہے جو اس کے علاوہ دوسری کوئی زبان نہ سمجھتی ہو۔ اور ظاہرہ پسماندہ معاشروں میں ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں جو پٹائی کے بغیر راہ راست پر نہیں آتی، لیکن وہ ظالم مرد جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر وحشیانہ انداز میں عورتوں کی پٹائی لگاتے ہیں، یہ بات بھی ذہن نشین رکھ لینی چاہیے کہ ان کے اس ظلم اور زیادتی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو ہر چھوٹی بات پر ان کی مار کٹائی کرتے ہیں۔ ان کے اس ظلم اور زیادتی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اسلام سے بالکل دور ہیں، ہٹے ہوئے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر عدل اور احسان ہے کہ گھر اور خاندان کے نظام کو درست رکھنے کی تدابیر بتانے کے بعد میرے دوستو 5ویں رکوع میں اجتماعی زندگی کی درستگی کے لیے ہر چیز اور ہر کام میں احسان کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ احسان کی بنیاد باہمی خیر خواہی، امانت، عدل اور ہمدلی پر ہے میرے دوستو۔ تو عدل اور احسان کا حکم کیوں دیا گیا؟ تاکہ اجتماعی زندگی بھی درست ہو جائے۔ اس کے بعد تیسرا نمبر پر جہاد کی ترغیب دی گئی۔ وہ 7ویں رکوع میں جو ہے پہلے تو مسلمانوں کو جہاد اور قتال کی تیاری کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ کہ وہ اپنی نیت خالص رکھیں اور صرف اللہ کی رضا اور دین کی سربلندی کے لیے جنگ کریں۔ تو میرے دوستو، جہاد کی ترغیب یہ دی کہ موت سے نہ ڈرو، وہ تو گھر بیٹھے بھی آ سکتی ہے،
اور نہ جہاد میں نکلنا موت کو یقینی بناتا ہے، نہ گھر میں رہنا میرے دوستو زندگی کے تحفظ کی ضمانت ہے۔ تو موت جو ہے وہ گھر میں بھی آ جانی ہے اور میدان جہاد میں بھی۔ جہاں اللہ رب العزت کی ذات نے موت کو لکھا ہے وہاں آ کر رہنی ہے، یہ نہیں کہ جہاد میں جائیں گے تو موت آئے گی، گھر میں بیٹھے رہیں گے تو موت نہیں آئے گی۔ تو گھر میں بیٹھے رہنا یہ موت سے حفاظت کی ضمانت بالکل نہیں ہے۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جہاد کے بارے میں ترغیب دی ہے۔ چوتھے نمبر پر میرے دوستو منافقین کی مذمت کو بیان کیا کہ منافقین کی مذمت کر کے مسلمانوں کو ان سے چکنا کیا ہے کہ خبردار یہ لوگ تمہیں بھی اپنی طرح جو ہے وہ کافر بنانا چاہتے ہیں۔ پانچویں نمبر پر قتل کی سزائیں جو ہیں وہ بیان کی گئی کہ قتل کی سزائیں بیان کرتے ہوئے بڑا سخت لہجہ استعمال ہوا کہ مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا۔ تو مراد اس سے میرے دوستو جائز سمجھ کر قتل کرنے والا ہے کہ جس شخص نے مسلمان کے قتل کرنے کو جائز سمجھا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا ٹھکانہ جو ہے جہنم میں بنا لے۔ تو جو شخص مسلمان کو جائز سمجھ کر قتل کرے گا تو اس کا ٹھکانہ جو ہے میرے دوستو وہ جہنم ہے۔ چھٹے نمبر پر میرے دوستو ہجرت اور صلاۃ الخوف کا ذکر ہے۔ چونکہ میرے دوستو ہجرت اور جہاد میں خوف و خطر کا سامنا بھی ہوتا ہے، اس لیے 12ویں رکوع میں صلاۃ خوف اور صلاۃ مسافر کا ذکر ہے۔ اور 13ویں رکوع میں میرے دوستو جو ایک قصہ ہے اس مشہور واقعہ کی طرف اشارہ ہے 13ویں رکوع کے اندر، جس کے مطابق ایک شخص نے چوری کرنے کے بعد ایک یہودی پر بہتان لگا دیا۔ اس نے اور اس کے اقرباء نے اپنی چکنی چپڑی باتوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو متاثر کر لیا۔ قریب تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے خلاف فیصلہ فرما دیتے کہ اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی اور آپ کو ایسے لوگوں کا ساتھ دینے اور ان کے وکالت کرنے سے منع فرما دیا۔ ارشاد باری ہے جس کا ترجمہ یہ ہے آپ دغا بازوں کی طرف سے جھگڑا کرنے والے نہ بنیں اور اللہ سے معافی مانگیں، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اس کے بعد میرے دوستوں متعدد آیات میں انسان کی سرکشی کا سبب بتلایا گیا ہے، وہ یہ کہ اللہ کے مقابلے میں شیطان کی اطاعت کرتا ہے اور وہ اس کو ہدایت کے راستے سے بہت دور لے جاتا ہے۔ پھر ابواب الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کہ یہ ہدایت اسی کو ملے گی جو ان کے راستے کی اتباع کرے گا۔ تو 16ویں رکوع میں دوبارہ عورتوں کا تذکرہ ہے جس میں ان پر ظلم کرنے اور ان کے حقوق غصب کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور یہ کہ اگر میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے تو انہیں آپس میں صلح کر لینی چاہیے کہ صلح ہی سب سے اچھا راستہ ہے میرے دوستوں۔ اور 5ویں پارے کے جو آخری رکوع میں دوبارہ منافقین کی مذمت ہے اور انہیں میرے دوستوں سخت ترین عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ تو آخری جو پوائنٹ تھا نمبر 8 کا سیدھے راستے پر چلنے کی ترغیب تھی، تو اس میں اللہ رب العزت نے شیطان کی اطاعت کرنے سے منع کیا ہے، کیونکہ وہ ہدایت کے راستے سے انسان کو بہت دور لے جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ ہم نے اس 5ویں پارے میں نے بیان کیا ہے اور آپ نے سنا ہے، سب سے پہلے اس پر مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر آپ حضرات کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔